حضرت اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر اور فکر کے لیے اور اپنی جو ہے اس محفل میں اللہ نے بلایا ہے، اور جو ہے یہ اللہ کا کرم ہے، انسان کا کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے، اور جو ہے کوئی اس میں کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس وقت بڑے غفلت میں وقت گزار رہا ہے، ہمیں اپنے زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا کہ اللہ نے کیوں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے اور کرنا کیا ہے، یہ مقصد ہی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اسی لیے آج امت پریشان حال ہے، تکلیف میں ہے، درد میں ہے۔ اب کچھ مختصر سی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں سب چیزیں چاہیے، یعنی کہ ہمیں جو ہے دولت بھی چاہیے، لیکن آسان طریقے سے، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، کوئی پرابلم نہ ہو اس میں۔ ہمیں سکون بھی چاہیے، چاہے کوئی طریقے سے سکون ملے، اس میں کوئی پرابلم نہ ہو، جیسے ہم سکون حاصل کرنا چاہتے سکون ملے۔ اور ماشاءاللہ ہمیں اللہ کی محبت بھی چاہیے، اور وہ گناہوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم جب گناہ کریں، اللہ کو ناراض کریں، پریشانی آ جائے تو اللہ میاں کو بولے میرا کیا قصور ہے بھائی، دنیا میں مجھ سے بڑے بڑے گنہگار بیٹھے ہیں، مجھے میں ہی ملا ہوں تکلیف دینے کے لیے، میں نے کیا کیا؟ اور انسان کو ولی اللہ بھی بننا ہے، ولی اللہ بننا ہے بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف کے، بغیر ذکر کے، بغیر قربانی کے، تو یہ چیزیں تو ناممکن ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں ناممکن ہے۔ اگر آپ کو اللہ سے لو لگانا ہے اور اللہ والا بننا ہے تو آپ کو بہت ساری چیزیں چھوڑنی ہوں گی۔ اب ہمیں شیخ سے بیعت بھی کرنا ہے، لیکن شیخ وہ بات کرے جو مجھے پسند ہو، ٹھیک ہے، شیخ وہ بات کرے جو مجھے پسند ہو، مجھے پسند نہ ہو وہ بات شیخ نہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور شیخ صاحب کی ہم تعریف کریں، مٹھائی کی نہ خوش ہو جائے، جو چاہے کرتے رہیں، تو اس طرح تو اصلاح نہیں ہوگا۔ اگر شیخ ڈانٹ دیں تو تھوڑا تکلیف میں چہرہ ایسا ہو جاتا ہے، شیخ نے ڈانٹ دیا بھائی، اگر اس نے تنبیہ کی تو سمجھانے کے لیے تنبیہ کی، اللہ کے نبی نے تنبیہ نہیں کی صحابہ کو، استاد تنبیہ نہیں کرتا ہے شاگرد کو، تو اب آج کل تو استاد شاگرد کو مار بھی نہیں سکتا، تو شاگرد خود بدماش بن گیا آج کل، ٹھیک ہے نا۔ تو اگرچہ کوئی چیز سمجھانے کے لیے کوئی بات کی جائے وہ بھی برداشت نہیں ہے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، شیخ کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں بولے بھائی کیوں نہیں آتے تم ذکر میں، محفل میں کیوں نہیں جڑتے؟ مطلب ٹائم نہیں ملتا، باقی تو کوئی بات ہی نہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، شیطان اس کو اس جگہ پہ لے جاتا ہے جہاں سے بھی ہدایت کا راستہ نہیں ملتا، پھر وہ الجھا ہوا رہتا ہے، الجھا ہوا رہتا ہے، سلجھتا نہیں اس کا مسئلہ، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک بزرگ تھے، وہ جو ہے ایک پیر صاحب تھے، حضرت جانا ان کے پاس، بہت کم ہے حضرت آج، ان کے پاس جو ہے ان کے مرید آئے انگور لے کے، بڑی مشقت سے انگور لے کے رہے، حلال پیسہ تھا، حرام بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو مشقت سے لے کر انہوں نے انگور پیش کی، بڑے اعلیٰ انگور تھے، تو حضرت نے جو ہے انگور کو لیا اور پھینک دیا، بولا اس میں قبر کی بدبو آ رہی ہے، اس میں قبر کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا یار میں تو محنت سے لائے، قبر کی بو کیسے آ رہی ہے؟ تو وہ ٹھیلے والے کے پاس گیا، بولا بھائی تم کہاں سے لائے یہ؟ بولا بھائی فلاں میں زمین سے لائے ہو۔ اچھا جی، فلاں زمین سے لائے ہو، چلو بھائی تو وہاں معلومات کی، تو معلومات کرتے کرتے پتہ چلا کہ یہ قبرستان تھا، ایک زمیندار نے بدماشی سے قبرستان کو ختم کر کے کھیتی باڑی شروع کر دی تھی۔ اب کہاں جو ہے ان کے علم تھا، اور کتنا اللہ نے ان کو نور عطا فرمایا تھا۔
تو اب ہم سوچتے ہیں یہ نور ہمارے پاس بھی آ جائے، ہم بھی ہوا میں اڑنے والے بن جائیں، زمین کے اندر تیرنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے نا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے آپ کے لیے آپ کو فانی کرنا پڑے گا، یعنی کہ اپنے آپ کو مٹا کے سب کچھ اللہ کو دینا پڑے گا. اور سب سے بڑا جو ہے انسان کو جو دینا ہے وہ اپنا دل ہے، اللہ کو دینا ہے. اپنے خواہشات کو مار کے اللہ کے حکم پہ، اللہ کی خواہشات پہ جینا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. آج ہم پہ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، بیوی کی طرف سے پریشانی آ گئی، اولاد کی طرف سے پریشانی آ گئی، ہمارا حال وہ ہو جاتا ہے. ایوب علیہ السلام کے کتنے بچے تھے، بیویاں تھی، چھت گر کے مر گئے، بیمار ہو گئے، جسم میں کیڑے پڑ گئے. ایک کیڑا ان کے جسم سے گرا تو انہوں نے اٹھا کے دوبارہ اس کیڑے کو اپنے جسم میں ڈال دیا. اور تم اپنے خوراک سے کہاں دور جاتے ہو. ایسا ایمان ہوتا تھا. ایک شخص تھا، دلی کی مسجد بنی، بڑا خوبصورت مسجد تھا دلی کے اندر، دلی جامع مسجد. تو ایک انگریز وہاں رہتا تھا، اس نے کہا کہ یار یہ وہاں ڈیزائننگ کے جو ہوتا ہے ان کو زیادہ پتا ہوتا ہے، جو ڈیزائننگ ہوتی ہے، جو ہاتھ کی ڈیزائن کرتے ہیں وہ ان کو کریز ہوتا ہے. تو وہ وہاں چلا گیا دیکھنے کے لیے دلی کی جامع مسجد میں. تو جامع مسجد میں جب وہ دلی کی گیا تو اس نے ایک سیڑھیوں پہ سے غریب بیٹھے ہوتے ہیں فقیر مانگنے والے، تو سیڑھی پہ کوئی فقیر تھا، اس نے اللہ کا نام پہ بولا کچھ دے دو. اس نے پیسے دیے، پرس نکالا انگریز نے اور پرس میں پیسے دیے اور پرس اتفاق سے گر گیا. بر انگریز وہ گیا، اس نے بڑا فوٹو کھینچا، بڑا متاثر ہوا. جب گھر پہ آیا تو کچھ دیر کے بعد اپنی وائف کو تعریف کی اس نے، بڑا بھائی بہت زبردست اور جیسے سب دلکش مندر ہے وہاں پر. تو جو ہے اس کی وائف نے کہا اگلی دفعہ مجھے بھی لے جانا، وہ بھی آرٹسٹ تھی، ٹھیک ہے نا، مجھے بھی دکھانا یہ. تو بہرحال اس نے پرس ڈھونڈا تو پرس اس کو ملا نہیں، پرس غائب ہو گیا. پتہ نہیں کہاں پرس غائب ہو گیا. تو انگریز نے بولا 400-500 روپے پڑے ہوئے تھے، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو اس زمانے 400-500 روپے بہت بڑی بات ہوتی تھی. تو وہ بھول گیا، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پھر نیکسٹ جب وہ گیا اپنی بیگم کو لے کے، تو وہ فقیر دوڑتے ہوئے پیچھے جو معذور تھا بھاگتے ہوئے آ رہا تھا. وہ تو اس نے سوچا کہ یار اس سے میں نے ہیلپ پچھلے مہینے ہفتے بھی کیا تھا، اس ہفتے میں مجھے بیچارہ دیکھ کے آ رہا ہے تو شاید اس کو مدد چاہیے. تو بہرحال وہ فقیر جیسے قریب آیا تو اس نے پیسے نکالنے کے لیے جو ہے نا دینے کے لیے کیا، بولے نہیں حضرت بات یہ نہیں ہے، بات ہے کہ آپ کا بٹوا جب آپ نے مجھے پیسے دیے تھے تو آپ کا بٹوا جو ہے گر گیا تھا، تو آپ کا بٹوا گر گیا تو میں جو ہے اس کو واپس لوٹا، آپ اپنی چیزیں دیکھ لیں. تو اس نے سب چیزیں دیکھی کہ بھائی سب چیزیں برابر ہے، ہر چیز اوکے ہے، اور 400-500 روپے بھی پڑے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا تمہارا دل نہیں کیا کہ تم پیسے رکھ لو. بولا 2 باتیں ہوئی میرے دل کے اندر، 2 سوال آئے. بولا کیا سوال آیا؟ پہلا تو میرے دل نے کہا کہ میں تمہارے پیسے لے لوں، یہ پیسے جو ہے میں لے لوں. پھر مجھے خیال آیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہو اور میں محمد کی امتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کل صبح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام یہ نہ بولے کہ دیکھو تمہارے امتی نے میرے امتی کے پیسے چوری کیے، اور میری وجہ سے میرے نبی کو تانا نہ پڑے. اس ڈر سے جو ہے نا، اس غم سے میں نے تمہیں پیسے دے دی. پہلے کے فقیر کو بھی جو ہے شرم حیا تھی ہے جی، اور اس کو نبی سے محبت تھی، خیال تھا. آج تو بڑے بڑے ہم داڑھی والے ہیں، دیندار ہیں، ذرہ جنبش دل میں نہیں آتی. تو وجہ یہ ہے کہ دل مردہ ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے نا. تو دل مردہ ہو گیا ہے، ہم ایک پتھر کی طرح پڑے ہوئے ہیں. انسان تو کوئی پتھر تو نہیں ایک جگہ پڑا رہے، نہ کوئی تو درخت ہے ایک جگہ کھڑا رہے. تو انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، تجھے چاہیے کہ اللہ کی یاد میں لگا رہے. ساری بات تو انسان نہ پتھر ہے نہ درخت ہے، بس جو زندگی گزر رہی ہے. جس طرح پھل دینا، جب پھل دے دیا، جب جتنا ٹائم اس سے گزرنا گزر گیا. ایک پتھر پڑا ہوا اس کو اٹھایا، اس کو یہاں سے یہاں پھینکا، یہاں سے یہاں پھینکا.
تو ہم ایسا تو نہیں ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں اللہ کی مومن. اللہ نبی نے فرمایا بہترین مومن وہ ہے جو اپنے اخلاق سے اور اپنے آپ کی فکر کرتا ہو اور دوسرے مسلمان کی فکر کرتا ہو، اور اس کا کام یہی ہو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. دیکھیں دو مکھی ہیں، دو ایک جانور ہے، ایک پروانہ ہے اور جو ہے ایک مکھی ہے. مکھی کی شکل دیکھیں پروانہ سے ملتی جلتی ہے، اس کے بھی دو پر ہیں اور اس کے بھی دو پر ہیں، لیکن مکھی کی گندگی کون سے بہت گندا ہے، وہ گندگی میں بیٹھتی ہے، اور پروانہ اسی لیے کہ وہ نور پہ بیٹھتا ہے، آگ پہ بیٹھ کے شہید ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. تو جب ہمارا دماغ جو ہے روشن ہوگا، دل روشن ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پروانے بن سکیں گے. اللہ کے لیے جان دینا آسان ہوگا اور ہر چیز آسان ہوگی. تو اسی کی کوشش ہے، ذکر کرتے ہیں اپنے دل کو زندہ کرنے کی کہ اللہ راضی ہو جائے اور جو ہے اللہ دل کے پردے کو اور گندگی کو دور کر دے، اور اللہ ہمارے جو ہے ساتھیوں کو ہدایت دے، اس کے بارے میں کچھ سوچے، مائک کے بارے میں سوچے تو کچھ بہتر ہو. اسپیکر ہمارے اچھے نہیں ہیں. جزاک اللہ. آئے صادق کریم کے رواج ہے.